رمضان المبارک میں ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی خود تو عبادت کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی فیملی میں سے اس کی بیوی یا اسی طرح اس کے بچے وہ اس طریقے سے عبادت میں نہیں لگے ہوتے جیسے کہ ان کو لگنا چاہیے، یا جیسے یہ صاحب خود عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں نے اپنا ایسا اسکیجول ٹف بنایا ہوتا ہے کہ ان کے ہاں بڑی بڑی افطار پارٹیاں چل رہی ہوتی ہیں اور انہوں نے اپنے اہل خانہ کو مشغول رکھا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ خدمت کے ذریعے سے تو ثواب کما رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ عبادات کے ذریعے سے ثواب سے محروم ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بچے ہیں تو وہ رات کو دیر تک کرکٹ کھیل رہے ہیں یا اپنے دیگر مشاغل میں لگے ہوئے ہیں، دن کے اندر وہ اور دیگر ایکٹیویٹیز کے اندر مصروف ہیں، کوئی ویڈیو گیمز کے اندر لگا ہوا ہے، کوئی خام خواہ سوشل میڈیا کے اندر گھسا ہوا ہے، اور والد صاحب یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ چلو جی روزہ ہے چلنے دو، ٹھیک ہے یہ بچے مصروف ہیں۔ تو ایسا کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ ایسا اصل میں اس لیے ہو رہا ہوتا ہے کہ صاحب اپنے آپ کو ون مین شو کے طور پر چلا رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ کھیل کے اکیلے ہی کھلاڑی بنے ہوئے، ٹیم کو لے کر نہیں چل رہے۔ لیکن اگر آپ ٹیم کو ساتھ لے کر چلیں گے، اپنی فیملی کو ساتھ لے کر چلیں گے، ایک تو آپ کی اولاد کے اندر بھی عبادت کا ذوق پیدا ہوگا، دوسرا آپ بھی ان کے ساتھ تھوڑا وقت مصروف ہو کر فرحت حاصل کر پائیں گے اور اپنی جو انقباض کی کیفیت ہے اس کو ختم کر پائیں گے، تو مل جل کر ایک کام ہوگا۔ تو گویا کہ ٹیم مینجمنٹ بھی ایک بڑا اہم کام ہے، اور ظاہری بات ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ٹیم مینجمنٹ کے اندر آپ کی جو ذاتی پرسنالٹی ہے اس کا بہت زیادہ اثر ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ بچوں کو اوپر صرف حکم چلا رہے ہیں تو پھر بھی آپ کے تعلقات متاثر ہوں گے، بچے آپ کے قریب نہیں آئیں گے، اور اہل خانہ کا ان کے ساتھ ہاتھ نہیں بٹاتے یا حکم دینے کے اندر ان کا خیال نہیں کرتے، تو پھر بھی ایک گیپ آ جائے گا، اور آپ کے اہل خانہ آپ کے ایکٹیویٹیز کے اندر، مصروفیات کے اندر آپ کے دست و بازو نہیں بنیں گے اور آپ کی بات کو صحیح طور پر نہیں مانیں گے۔ اور اسی طرح جب آپ دوسروں کے جذبات کو نہیں سمجھیں گے تو آپ اچھے لیڈر نہیں بن سکتے۔ تو اچھا لیڈر بننے کے لیے ایک تو ذاتی جو انسان کے اخلاق ہیں اور بیہیویئر ہے اس کو آپ بہتر ہونا، برتاؤ کا بہتر ہونا ضروری ہے، اخلاقیات کا عمدہ ہونا ضروری ہے، دوسرے کا احساس کرنا، ہمدردی اور دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرنا، یہ پیدا ہونا آپ کے اندر بہت زیادہ ضروری ہے۔ غرض ہے کہ جب آپ اپنا بھی اسکیجول ایسا بنائیں گے کہ جس کے اندر انٹرٹینمنٹ بھی ہو، عبادت بھی ہو، اسی طرح بچوں کا بھی آپ ماحول ایسا بنائیں گے کہ انٹرٹینمنٹ بھی ہو، عبادت بھی ہو، اور گھر والوں کا بھی اسکیجول آپ اس طریقے سے ڈیزائن کریں گے کہ ان کے لیے بھی سہولت اور راحت بھی ہو اور عبادت بھی ہو، تو پھر آپ کی جو ہوم انوائرمنٹ ہے، وہ گھر کا جو ماحول ہے وہ بہت زیادہ فرینڈلی بنے گا، اور وہ آپ کے لیے بھی معاون بنے گا اور آپ کی پوری فیملی کے لیے، پوری ٹیم کے لیے معاون بنے گا۔ اسی طرح ان عبادات کے اچھے طریقے سے کرنے کے لیے انسان کا صحت مند ہونا بہت ضروری ہے، اور رمضان المبارک کے اندر ہم اپنے معدوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں، فرائی چیزیں بہت زیادہ کھاتے ہیں اور ان کی مقدار بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں، شربت بہت پیتے ہیں، کولڈ ڈرنکس جو بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے ان کا استعمال بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تراویح پڑھنے کے بعد بھی بعض دفعہ بہت زیادہ ہیوی کھانا کھا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے معدے کے اوپر بہت زیادہ دباؤ آ جاتا ہے، جبکہ ہم نے تھوڑے چند گھنٹوں کے بعد سحری بھی کھانی ہے، تو گویا کہ ہم اپنے معدے کا امتحان لے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم لوگ عبادت سے قاصر ہو جاتے ہیں، سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ فجر کے بعد تو ویسے بھی انسان کو بہت زیادہ میٹھی میٹھی نیند آ رہی ہوتی ہے، خوب کھانا کھایا ہوا ہے، خوب سارا پانی پیا ہوا ہے۔ تو ہماری روٹین ایسی ہونی چاہیے جس سے ہماری ہیلتھ مینٹین رہے، اور ہمارا مینیو ایسا ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ہماری ہیلتھ مینٹین رہے، لیکن ہمارا مینیو ایسے ہو کہ وہ پوری ٹیم کو، پوری فیملی کو سامنے رکھ کر بنایا گیا ہو، کیونکہ ہماری فیملی کے اندر بیمار بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، مسورات بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور کوئی شوگر پیشنٹ بھی ہے، بچوں کو زیادہ کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس سارے نظم کو، پوری ٹیم کو دیکھ کر ہم لوگوں نے اپنا مینیو بنانا ہے۔